شہر کی روشن گلیوں میں جہاں ہر چہرے پر مصروفیت کا نقاب تھا، وہاں دو نوجوان اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزار رہے تھے۔ حامد اور زبیر دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم تھے۔ دونوں کے خواب بڑے لیکن دل مختلف۔ حامد نرم گفتار، ایماندار اور حساس طبیعت کا مالک تھا، جبکہ زبیر بے حد پرجوش، خود اعتماد اور شہرت کا دلدادہ۔ دونوں کی ملاقات کالج کے پہلے دن اس وقت ہوئی جب حامد نے زبیر کا گرایا ہوا بیگ اٹھا کر واپس دیا۔ وہ لمحہ دوستی کی وہ بنیاد بن گیا جس پر برسوں کے احساسات کھڑے ہوئے۔ زبیر دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نئی گاڑی، برانڈڈ کپڑے، جدید فون اور اسٹائل سے بھرپور انداز نے اسے کالج کی پہچان بنا دیا تھا۔ حامد معمولی پس منظر رکھتا تھا، مگر دل اتنا بڑا کہ اس کے خلوص کے سامنے ہر دولت کم لگتی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، جیسے روشنی اور سایہ، جیسے دو انتہائیں جو مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہے۔ حامد ہمیشہ زبیر کو سمجھاتا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی شہرت میں نہیں بلکہ خلوص میں رہے، مگر زبیر ہنس کر کہتا، یار اس دور میں سچائی نہیں چلتی، تھوڑا دکھاوا بھی ضروری ہے۔ حامد مسکرا دیتا اور خاموش رہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ دن گزرتے گئے، دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہر شام وہ چائے کے ہوٹل پر بیٹھتے، زندگی کے خوابوں پر بات کرتے، ایک دوسرے کے راز بانٹتے۔ زبیر کہتا کہ وہ مشہور ہونا چاہتا ہے، لوگ اس کا نام جانیں، اس کو تصویریں سوشل میڈیا پر چھا جائے۔ حامد کہتا کہ وہ سکون چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے۔ ان کے خواب الگ تھے مگر دل جڑے ہوئے۔ زبیر کی شہرت بڑھتی گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا، ویڈیوز بنائی، فالوورز بڑھے، لوگ تعریف کرنے لگے۔ اور وہ لمحہ آیا جب زبیر نے خود کو دنیا کا کامیاب انسان سمجھنا شروع کیا۔ حامد پیچھے رہ گیا، مگر اس کے دل میں کوئی حسد نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ زبیر کی کامیابی پر فخر کرتا اور دل سے دعا دیتا۔ وقت گزرتا گیا، زبیر بدلنے لگا۔ اب اس کے پاس نئے دوست تھے، بڑے منصوبے، مصروفیت اور فینس کی دنیا۔ حامد کا نمبر اس کے فون میں موجود تھا، مگر کالز کا جواب کبھی کبھی ہی ملتا۔ ایک دن حامد نے کہا، زبیر زندگی مصروف ہو گئی ہے نا؟ تو زبیر ہنسا اور بولا، یار سب کچھ بدل گیا ہے، تھوڑا وقت نہیں ملتا، تم سمجھو نا۔ حامد نے مسکرا کر کہا، ہاں میں سمجھتا ہوں، مگر یاد رکھنا دوستی صرف تب تک نہیں رہتی جب آسانی ہو، اصل دوستی وہ ہے جو وقت کے امتحان میں قائم رہے۔ زبیر نے کندھے اچکائے اور بولا، دیکھ لینا میں کبھی نہیں بدلوں گا، مگر قسمت کے پاس سب کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ چند مہینے بعد حامد کی کمپنی بند ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، وہ مالی مشکلات میں گھر گیا۔ ایک دن اس نے زبیر کو کال کی تاکہ کچھ دن کے لیے مدد مانگ سکے، مگر زبیر مصروف تھا، اس نے کال کاٹ دی۔ حامد نے پیغام چھوڑا مگر جواب نہ آیا۔ اس کی ماں بیمار تھی، دوا کے پیسے نہیں تھے، مگر زبیر اپنی کامیابی کی تصویریں پوسٹ کر رہا تھا۔ حامد خاموش رہا، نہ شکایت کی نہ گلا، بس دل میں ایک سوال رکھا، کیا دوستی بھی اب دولت کے پیمانوں سے ناپی جاتی ہے؟ وقت گزرا، زبیر کی کامیابیاں بڑھتی گئیں، مگر اندر کہیں ایک خلا پیدا ہونے لگا۔ شہرت کے شور میں ایک خاموشی تھی جو اسے ہر رات جگاتی۔ وہ مسکراتا تو تھا مگر دل خالی تھا۔ ایک دن وہ اپنے فالوورز کے ہزاریں کمنٹس پڑھتے ہوئے ٹھہر گیا۔ کسی نے لکھا تھا، زبیر بھائی آپ کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہے، اور وہ ہنس پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ وہ جس پرفیکشن کا دکھاوا کرتا تھا وہ صرف اسکرین پر تھی۔ ایک رات اس نے پرانے میسیجز کھولے، حامد کے پیغامات دیکھے، یار دعا کرنا ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ زبیر کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خود سے کہا، میں نے کیا کھو دیا؟
وہ دوست جو سب سے سچا تھا، وہ ہاتھ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا، میں نے خود ہی چھوڑ دیا۔ اگلی صبح وہ حامد کے محلے پہنچا۔ پرانی گلی، وہی دیواریں، مگر دروازے پر تالا۔ پڑوسی نے بتایا، حامد اپنی ماں کے انتقال کے بعد شہر چھوڑ گیا، کوئی نہیں جانتا کہاں گیا۔ زبیر کے قدم لرز گئے، دل جیسے بکھر گیا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دوستی وہ نہیں جو آسان وقت میں ساتھ دے، دوستی وہ ہے جو ہر حال میں نبھائے۔ وہ لمحہ زبیر کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ دوستی کے معنی صرف ہنسی مذاق، ساتھ وقت گزارنے یا تصویریں پوسٹ کرنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ احساس، قربانی اور وفاداری کا نام ہے۔ اس رات زبیر نے اپنی ساری پوسٹس ڈیلیٹ کر دی، موبائل بند کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ حامد کو تلاش کرے گا، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار بن جائیں تو ہمیشہ کے لیے دل میں نقش ہو جاتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں زبیر کا دل بے چین تھا، نیند غائب تھی، ضمیر کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے ارد گرد ہر آسائش موجود تھی، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ اگلے دن وہ گاڑی لے کر اس شہر کے ہر کونے میں گیا جہاں کبھی وہ اور حامد ساتھ گھوما کرتے تھے۔ وہی چائے والا ہوٹل، وہی پارک، وہی بینچ جہاں وہ دونوں بیٹھ کر خوابوں کی باتیں کرتے تھے، مگر اب ہر جگہ خاموشی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ چائے والے نے اسے پہچان لیا، آہ بھری اور بولا، صاحب حامد بہت اچھا لڑکا تھا، اپنی ماں کے جانے کے بعد یہاں سے چلا گیا، بس یہ کہہ کر کہ شہر میں اب کچھ باقی نہیں رہا۔ زبیر کے لیے یہ جملہ تیر کی طرح لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ گھنٹوں اس بینچ پر بیٹھا رہا، ہوا چلتی رہی، مگر دل پر بوجھ کم نہ ہوا۔ اگلے دن وہ ان تمام دوستوں کے پاس گیا جو کبھی اس کے گروپ میں تھے۔ سب نے کندھے اچکائے اور کہا، یار وہ غریب بندہ کہاں ہوگا؟ پتہ نہیں۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ دنیا صرف انہی یاد رکھتی ہے جو کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ زبیر نے اپنی تمام مصروفیات چھوڑ دی، ویڈیوز بنانا، تصویریں پوسٹ کرنا، شہرت کے پیچھے بھاگنا، سب کچھ بند کر دیا۔ اب وہ صرف ایک مقصد کے ساتھ جی رہا تھا، اپنے کھوئے ہوئے دوست کو ڈھونڈنا۔ وہ اندر سے بدل گیا۔ اب وہ شہرت نہیں، سکون چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حامد کو بتا سکے کہ اس نے اس کے خلوص کی قدر نہ کی۔ وہ دوست جس نے کبھی شکایت نہیں کی، جس نے دل سے نبھایا، اس سے معافی مانگ سکے۔ مہینوں کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانے مزدور سے خبر ملی کہ حامد اب ایک چھوٹے قصبے میں پڑھانے کا کام کرتا ہے۔ زبیر فوراً وہاں پہنچا۔ ایک چھوٹا سا اسکول، ٹوٹی ہوئی دیواریں، مگر بچوں کے چہروں پر خوشی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، ایک مانوس سی آواز آئی، آئیے، کون ہیں آپ؟ زبیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہی چہرہ، مگر تھکا ہوا، دکھی اور خاموش۔ حامد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں نیچی کر لی۔ زبیر بولا، یار میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی، مگر میں تجھے ڈھونڈتا رہا، ہر گلی، ہر شہر، ہر خواب میں۔ حامد نے نرم لہجے میں کہا، وقت گزر گیا زبیر، کچھ باتیں رہنے دو، کچھ رشتے بس یادوں میں بہتر لگتے ہیں۔ زبیر نے قدم آگے بڑھایا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، آنکھوں میں پچھتاوے کا سمندر تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے شہرت کے پیچھے وہ سب کھو دیا جو اصل تھا۔ تو میرا دوست نہیں، میرا آئینہ تھا جسے میں نے خود سے توڑ دیا۔ لمحے بھر کے لیے فضا میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حامد کے ہاتھ نے آہستہ سے زبیر کے کندھے کو چھوا۔ دوستی میں معافی نہیں مانگی جاتی زبیر، دوستی یا تو ٹوٹتی ہی نہیں یا پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان الفاظ نے زبیر کے دل میں وہ سکون پیدا کیا جو برسوں کی عبادت سے بھی نہ آ سکتا تھا۔ دونوں بیٹھ گئے، شام ڈھل رہی تھی اور وقت جیسے واپس پلٹ آیا۔ حامد نے کہا، زندگی نے مجھے سکھایا کہ دولت، شہرت یا دنیا کی تعریفیں سب وقتی ہے، مگر سچا دوست ہمیشہ دل کے کسی کونے میں زندہ رہتا ہے۔
زبیر کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ وہ بولا، میں اب سیکھ چکا ہوں، دوستی صرف نام لینے کا نہیں، وقت دینے کا رشتہ ہے۔ اس لمحے حامد مسکرایا، جیسے پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ اس شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زبیر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے موقع دیا کہ وہ اپنے اصل کو دوبارہ پا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دوستی اب کسی مطلب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ احساس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، مگر حامد اور زبیر کی دوستی اب ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ زبیر اب وہ مشہور یوٹیوبر نہیں رہا جو لائکس اور سبسکرائبرز کے لیے جیتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا انسان بن گیا تھا جو حقیقی زندگی کے رشتوں کو پہچان چکا تھا۔ وہ اکثر اسکول آتا، بچوں کے ساتھ بیٹھتا، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہوتا، اور جب حامد پڑھاتا تو خاموشی سے سنتا لیتا، جیسے وہ ان لفظوں سے اپنی روح کو صاف کر رہا ہو۔ ایک دن حامد بیمار پڑ گیا۔ زبیر نے ہر لمحہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری کی، دوائیوں کے ساتھ ساتھ اپنی موجودگی کا مرہم بھی دیا۔ رات کو جب بارش ہو رہی تھی اور حامد کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، زبیر نے کہا، یار، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم ایک دن اس طرح بدل جائیں گے۔ میں تو سمجھتا تھا دوستی صرف ساتھ ہنسنے کا نام ہے۔ حامد مسکرایا، دوستی دراصل خاموشی میں محسوس ہونے والی دعا ہے، وہ احساس جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اس لمحے زبیر نے دل میں محسوس کیا کہ زندگی کا اصل سکون کسی شہرت یا دولت میں نہیں، بلکہ کسی ایسے انسان میں ہے جو آپ کی خوشی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگلے دن زبیر نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی، لیکن اس بار کوئی چیلنج یا شوخ مواد نہیں، بلکہ ایک سادہ سا پیغام۔ میں نے آج سیکھا ہے کہ دوستی کا اصل مطلب ایک دوسرے کو کھونا نہیں، بلکہ وقت کے طوفان میں بھی ایک دوسرے کے لیے قائم رہنا ہے۔ وہ ویڈیو چند دنوں میں لاکھوں دلوں کو چھو گئی، لوگ رونے لگے، تبصرے آنے لگے کہ ایسی دوستی اب خواب ہے۔ یہ کہانی ہمیں خود سے ملا گئی۔ زبیر نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سچائی اتنی وائرل ہو سکتی ہے، مگر یہ وائرل ہونا اب مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک احساس کی فتح تھی۔ چند دن بعد حامد کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، مگر وہ اندر سے کمزور ہو چکا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ زبیر سے بولا، اگر کبھی میں چلا گیا تو میری کہانی کو صرف کہانی نہ سمجھنا، اسے ایک یاد بنانا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ دوستی کوئی وعدہ نہیں، بلکہ ایک عبادت ہے۔ زبیر نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل مطمئن تھا۔ کچھ دن بعد حامد دنیا سے چلا گیا، مگر زبیر کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ زبیر نے اپنی بقیہ زندگی اس اسکول میں گزار دی، جہاں کبھی اس نے اپنے دوست کو دوبارہ پایا تھا۔ وہ بچوں کو دوستی، ایمان اور خلوص کے سبق دیتا، اور ہر شام جب سورج ڈھلتا تو وہ اسی بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا جہاں کبھی وہ دونوں ہنستے تھے۔ ہوا چلتی تو جیسے حامد کی آواز آتی، دوستی وہ چراغ ہے جو وقت کی آندھیوں میں بھی نہیں بجھتا۔ زبیر مسکراتا، آنکھیں بند کرتا اور دل ہی دل میں کہتا، اب سمجھ آیا دوستی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس لمحے آسمان پر بادلوں کے پیچھے سے روشنی پھوٹی، جیسے قدرت خود گواہی دے رہی ہو کہ جو رشتے خلوص سے جڑے ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر پیغام ہمیشہ کے لیے دلوں میں نقش ہو گیا۔ دوستی کا اصل مطلب صرف ساتھ رہنا نہیں، بلکہ احساس، قربانی اور دعا میں جینا ہے۔